بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جگاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریب میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانور کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ایک اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر پر تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک جنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی، اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ
آپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بندھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے، اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی، اس لیے آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔